بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. جیسے کہ آپ واقف ہیں، ایک پرچہ دینا بابا، جیسے کہ آپ واقف ہیں ابھی اعلان بھی کیا گیا ہے بعض جماعت نماز عصر کی کہ آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے مقرر مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب تشریف فرما ہیں اور یہ ہمیں شریعت انفارمیشن سروس کی 768ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں. یعنی آپ اس کے اندازے کے لیے کہہ دیتا ہوں 450 نشستوں پہ 10 سال ہو جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ 768 کے معنی 15 سال سے زائد ہو گئے. حضرات، آج کا ایک اہم ہی عنوان ہے، بہت اہم عنوان دیا گیا ہے، دینی و عصری درسگاہوں میں تعلیم کا آغاز اور ہماری ذمہ داری ہے. جب آج کے نوجوان سے اگر کوئی دینی علوم کے بارے میں، فرائض کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں بھی آپ ان سے سوال کریں تو آپ کو افسوس ہوگا کہ ان کی بنیادی نالج بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ بہت ہی اہم عنوان ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ ان سے کلمے پوچھے تو نہیں بول سکیں گے، وہ پیغمبروں کے نام نہیں بول سکیں گے، خلفائے راشدین کے نام نہیں بول سکیں گے، اوقاف کے معنی کیا ہے نہیں بول سکیں گے، وصیت کے معنی کیا ہے نہیں بول سکیں گے. آپ یہ چھوٹے بچوں کا نہیں کہہ رہا ہوں میں، اگر آپ میٹرک کے اور کالج کے بچوں سے بھی پوچھیں تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی. اس لحاظ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کے عنوان کی کیا اہمیت ہے. میں انہیں دعوت خطاب دینے سے قبل یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ محفل جامع مسجد عالیہ گرل فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر آج بروز پیر مطابق 15 جولائی 2019 11 ذی القعدہ 1440 ہجری منعقد ہو رہی ہے. اور یہ ہماری جو نشست ہے شریعت انفارمیشن کی 768ویں نشست ہے، جس کا میں پہلے ہی اعلان کر چکا ہوں. حضرات، ایک گزارش اور کروں گا کہ چہارشنبے کے دن ایک عرصے بعد، شاید 2-3 مہینے بعد، جدت کردار اور اقبال کے عنوان سے ہمیں پروفیسر خواجہ ناصر الدین مخاطب کریں گے. یہ مشہور اقبالیات کے اسکالر ہیں
اور محفل اقبال شناسی کی 988ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں، اور ان کا بہت ہی اہم عنوان ہے جدت کردار اور اقبال۔ تو آپ کو اس سے بھی استفادے کا موقع ملے گا، نہ صرف آپ آئیے بلکہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لائیے، اور جن لوگوں کو ہمارے اعلامیے نہیں ملے ہیں رکھے ہوئے ہیں اعلامیے لیتے ہوئے جائیں۔ میں اب عالی جناب ہمارے آج کے مقرر مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں استفادے کا موقع دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ محترم و مکرم قابل صد احترام حاضرین اکرام و ناظرین اکرام، آج آپ کے سامنے جو عنوان دیا گیا ہے وہ دینی و عصری درسگاہوں میں ہماری تعلیم کا آغاز، پھر ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے اس سلسلے میں۔ دراصل جس وقت یہاں سے فون آیا تھا اس وقت میں خود داخلوں کی کارروائی میں منہمک تھا، اور گھر کا ماحول بھی مختلف اسکولوں کے اندر محلے کے بچے، گھر کے بچے اسکول کو جانے کے لیے، مدرسوں کو جانے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، اور ماں باپ فکر میں لگے ہوئے تھے۔ تو سوچا کہ اس سلسلے میں ہم لوگ کس قدر مسلم معاشرہ اس وقت تعلیم سے بے خبر، ناآشنا، اور پھر ہمارے طلباء جو تعلیم کا رخ کرتے ہیں، عصری درسگاہوں میں یا دینی درسگاہوں میں جاتے ہیں، وہاں پر پڑھائی کی طرف دھیان دینے کے بجائے مختلف کھیل کود کے اندر اور مختلف چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں تعلیم سے کیا حاصل ہونا چاہیے، یہ باتیں آج کے مذاکرے میں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت کہنے والے کو اخلاص عطا فرمائیں، اور ہم سب کے لیے ایسا ایک کوئی عمل بتلا دے جس سے ہم مسلم معاشرہ جو ہے دینی اور عصری تعلیم کی طرف راغب ہو سکے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے، تاریخ سے آپ واقف ہیں کہ اس دور کو کتابوں کے اندر بہت سے برائیوں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس دور کا نام جو پڑھا گیا ہے وہ دور جاہلیت، جس کو ہم زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی برائیوں کے اندر مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ جہل ہے، وہ ناواقفیت ہے، وہ علم سے بے بہرا ہونا ہے۔ اسی لیے اس زمانے میں ظلم، زیادتی، ناحق دوسروں کا مال چھین لینا، اپنی اولاد کو زندہ درکور کر دینا، زندہ دفن کر دینا، اور بہت ساری برائیاں ان کے اندر عام تھی۔ لیکن اسلام نے، قرآن نے اس زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پھر اسلام نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعثت کے بعد جو سب سے پہلی آیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں، اس میں سب سے پہلے جو حکم دیا گیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہے اقرأ، پڑھو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر علم کی اہمیت کو اس قدر اجاگر کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سب سے پہلے غزوہ پیش آیا، جس کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں، اس میں جو قیدی گرفتار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جو پڑھے لکھے ہوئے قیدی تھے ان کو یہ حکم دیا کہ مدینہ طیبہ میں جو چھوٹے بچے ہیں، ایک ایک شخص جو ہے ان میں سے 10 بچوں کو تعلیم دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائی اسی پر مشروط رکھی کہ آپ انہیں تعلیم دیں گے تو ہم آپ کو رہا کریں گے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج اس نبی نے جس نے ہمیں جو ہے علم کی اہمیت کو بتلایا ہے اور علم کی طرف ترغیب دلائی ہے، وہی قوم آج علم کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہے۔ آپ حکومتی جو اعداد و شمار پیش کرتے ہیں ان میں آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے زیادہ ناخواندگی جو ہے مسلم طبقات کے اندر پائی جاتی ہے، مسلم معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر ہر مومن کے دل میں علم سیکھنے کا شوق اور رغبت ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم لوگوں نے علم کو دوسرے نمبر پر ڈال دیا ہے، اور بہت سے طلباء جو ہے علم سیکھنے تو جاتے ہیں، عصری درسگاہوں کو جاتے ہیں، دینی درسگاہوں کو جاتے ہیں، لیکن ان کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی ہدف اور نشانہ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر جا کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک حدیث بھی ہے جس کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم سیکھو اگرچہ کہ اس کے لیے تمہیں چین کا سفر کرنا پڑے۔ اگرچہ کہ اس حدیث پر کلام کیا گیا ہے، لیکن علم کی اہمیت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز سفر کرنے سے بھی حکم فرمایا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس جو خواتین آتی تھی مسائل معلوم کرنے کے لیے، ان میں جو پڑھی لکھی خواتین ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے کہ میری ازواج مطہرات کو بھی تم وہ علم سکھایا کرو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہودی جو خط و کتابت کرتے ہیں اور میرے پاس جو دوسرے ممالک سے خطوط آتے ہیں اور اس کی ترجمانی یہود کرتے ہیں، مجھے ان کے سلسلے میں شک ہے کہ وہ صحیح ترجمانی نہ کر رہے ہو، اس لیے تم میں سے کوئی جو ہے اس سریانی عبرانی زبان کو سیکھے۔ ایک صحابی ہیں، وہ صرف 15 دن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اس زبان پر عبور حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے خطوط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اس کی ترجمانی وہی صحابی رسول فرماتے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہوتا تو وہی صحابی رسول اس کا جواب لکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت بھی بتائی، اور دوسرے علوم و فنون پر قدرت رکھنے اور اس پر قادر ہونے کی اہمیت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی ہے۔ گزشتہ رمضان میں جب خاک طیبہ ٹرسٹ کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں ایک خان صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے چونکہ اس وقت نتیجہ نہیں آیا تھا پارلیمانی الیکشن کا، 2-3 یا 4 دن باقی تھے الیکشن نتیجہ آنے کا، تو اس وقت اپنے تقریر میں یہ فرمایا کہ تم لوگ کیا امید رکھتے ہو؟ اس وقت سب نے کہا کہ بہتر امید تو ہے، لیکن اس وقت ایک خان صاحب نے ایک بات کہی تھی
وہ یہ کہ اپنے بچوں کو آپ 10 سال کے لیے 15 سال کے لیے تعلیم پر فوکس کر دیجئے، چاہے نتیجہ کوئی بھی آؤ، لیکن اس کے بعد مستقبل ہمارا ہو۔ آج ہم لوگ تعلیم میں پیچھے ہونے کی وجہ سے کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس میں مسلم نمائندگی صحیح طور پر ہو سک رہی ہے، اور اس میں کمی کی وجہ سے ہمیں جو ہے اس ملک کے اندر دوسرے درجے کا شہری قرار دیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم تعلیم پر فوکس ہوتے، تعلیم کو اپنا مرکز بناتے، توجہ دیتے، اور صرف ایس ایس سی پاس ہونے تک اپنے بچوں کو تعلیم میں لگا رہے ہیں، اور ایس ایس سی پاس ہونے کے بعد ان کو چھوٹا موٹا کاروبار لگا کر دے رہے ہیں، یا کسی ملازمت کرنے کے لیے ان کو بھیج دیا جا رہا ہے، اگر ہم تھوڑی ہمت کر کے ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے شوق بھی دلاتے، رغبت بھی دلاتے، اور اپنے گھر کا ماحول بھی اس درجہ بناتے، تو آج یہ نتائج ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ تو میرے بھائیوں، عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، اسلام کسی تعلیم کو سیکھنے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک مومن کی پہچان کیا ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اگر کوئی شخص دنیا کی طرف ہجرت کرتا ہے، یعنی دنیا کمانے کا اس کا مقصد ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے جو ہے وہ بھی مل جایا کرتا ہے۔ او امرأۃ، یا کسی نے ہجرت اس واسطے کی ہے کہ کسی عورت سے وہ نکاح کرے گا، او امرأۃ یتزوجھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے نکاح بھی کر لے، لیکن فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت جو ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے وہ اس کی طرف منسوب ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم ہیں، اسی لیے حضرات محدثین نے، اکثر محدثین نے اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث مبارکہ سے کیا ہے۔ اس حدیث کو جب علماء اکرام اس کی تشریح کرتے ہیں تو بتلاتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، اگر مقصد ہمارا رضا الہی ہے تو ہم اس کام کے اندر اور اس تعلیم کے اندر، جو بھی کام یا جو بھی تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں، مقصد رضا الہی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہم نے ثواب سے نوازے گا۔ اگر ہمیں مقصد رضا الہی نہیں ہے، کوئی اور مقصد ہے، چاہے وہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہو، اس کے باوجود اسے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے جو طلباء عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم انجینئر بنیں گے، اور انجینئر بننے کے بعد ہم جو ہے شاندار بلڈنگیں کھڑا کریں گے، اس میں یہ ہو کہ ہم اس کے اندر جو ہے ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اسی طریقے سے طب کا جو پیشہ ہے، اس میں ہم اپنے جیب بھرنے کے بجائے خدمت خلق کے جذبے کو ہم آگے رکھیں گے، اور دیگر جتنے شعبے جات ہیں جن میں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کو واضح کریں گے اور بتلائیں گے کہ رشوت کے بغیر اسلام جو ہے کس طریقے سے ہمیں تعلیم دیتا ہے اپنی ملازمت کرنے کا۔ رشوت اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اسلام جو ہے ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم یہ چیزیں اختیار کریں۔ ہم ایک سچے مسلمان ہونے کے ناطے، اور پھر قانون کے اعتبار سے بھی وہ چیزیں ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے، ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک نمایاں خدمت کریں گے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہوگا تو میرے بھائیوں، یہ ہماری ملازمت کرنا اور ہمارے عصری تعلیم حاصل کرنا، یہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تم نے علم دین کیوں حاصل کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم دین اس لیے حاصل کیا ہے اور اس کے اندر اس لیے مہارت حاصل کی ہے کہ میں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤں۔ اللہ رب العزت فرمائیں کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ تو بڑا بن کے لوگ تجھے عالم کہیں گے، اور پھر تو ان کے اوپر حکمرانی کرے گا اپنی خطابت کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اور دنیا کے اندر تیرے لیے یہ سب کچھ ہو چکا ہے، لہذا اب تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہو۔
یعنی ایک عالم دین ہے لیکن نیت صحیح نہیں تھی، نیت دکھاوا تھا، نیت کے اندر ریاکاری تھی، تو اللہ رب العزت سزا کے طور پر اس کو جہنم رسید کریں گے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دینی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اسلام کو بلند کریں گے، اسلام کی حقانیت کو واضح کریں گے، اس جمہوری ملک کے اندر کون سا ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں مسلم نمائندگی کی جا سکتی ہے؟ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر مسلم نمائندگی ہو سکتی ہے، فوج ہے، پولیس ہے، اور اس کے علاوہ جتنے اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام میں مسلم نمائندگی ہو سکتی ہے، لیکن آج فیصد تناسب دیکھ لیا جائے تو سب سے کم مسلم نمائندگی ان کے اندر ہے۔ اور پھر اگر نمائندگیاں وہاں پر موجود بھی ہیں تو تعلیم کی کمی کی وجہ سے وہ اعلیٰ منصب پر فائز ہونے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ہمارے صدر جمہوریہ APJ عبدالکلام صاحب، انہوں نے اپنی فن کے اندر مہارت حاصل کی ہے، تو نہ صرف انہوں نے مسلمانوں کا نام بلند کیا ہے بلکہ ہندوستان کو وہ مقام پر پہنچایا ہے کہ دشمن اب آنکھ اٹھا کر دیکھنا نہیں چاہتا، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک کو جو ہے آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، اس لیے کہ اس فن کے اندر مہارت حاصل کر کے اس ملک کو پروان چڑھایا ہے، اور پروان چڑھانے والوں میں جن کا نام نمایاں طور پر شامل ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انہیں صدر جمہوریہ جیسے منصب پر فائز کیا گیا ہے، یہ میرے بھائیوں علم ہی کی وجہ سے ہے۔ اگر علم کو ہم نے پس پش ڈال دیا تو پھر ہم آہستہ آہستہ ذلت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ قوم آج بھی نمایاں مقام حاصل کیے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو علم کی اہمیت بتایا ہے اور اس پر توجہ دی ہے۔ آج ہمارے گھرانوں کا حال یہ ہے کہ بچے اسکول کو جاتے ہیں، اسکول کو جانے کے بعد جو ہوم ورک گھر میں کرنے کا ہوتا ہے، اگر اسکول کے انتظامیہ وہ ہوم ورک اپنی نگرانی کے اندر نہیں کرا پاتے ہیں تو وہ بچے پھر اسکول کو ویسے ہی آ جاتے ہیں، ہوم ورک کرنے کا احساس اور شعور ان کو نہیں ہوتا ہے۔ گزشتہ جو خاک طیبہ ٹرسٹ کا جو تعلیمی جائزہ پیش کیا گیا تھا، اس میں ایک ایسے علاقے کے اندر جو ادارہ چل رہا ہے جہاں پر مسلم آبادی ہے لیکن زیادہ تر غربت سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو مدرسے کے انتظامیہ نے، اسکول کے انتظامیہ نے اپنی نگرانی کے اندر ہوم ورک وہیں پر کرا کے اور ان کو وہیں سے رخصت کر دیتے ہیں، بیاگ وغیرہ وہیں رکھ لیتے ہیں، تب جا کر ان کا نتیجہ جو ہے شاندار نکلتا ہے۔ یہ کیوں ہو گیا ہے؟ ہمارے گھرانوں کے اندر تعلیم کا ماحول نہیں۔ بچے آتے ہیں تو یا تو ایک ہی کمرہ اگر گھر میں موجود ہوتا ہے جس میں اگر بچہ لکھ لیتے پڑھ لیتے رہا، تو ہمارے والدین جن کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے یا سونے کی فکر ہوتی ہے، وہ بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ صبح کر لینا، اب تو سو جاؤ۔ صبح ہونے کے بعد پھر بچہ جو ہے ہوم ورک نہیں کر پاتا ہے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ بچوں کو گھر کے اندر ماحول فراہم کیا جائے جس میں وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنی اسٹڈی کر سکے، پڑھائی کر سکے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمارے بچے تعلیم میں پیچھے ہو جائیں گے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو۔ مدرسے کے اندر جو پڑھائی کی جاتی ہے اس کا اگر مطالعہ ہمارے بچے گھر کے اندر نہیں کریں گے تو وہ تعلیم میں اور کلاس میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر علم کی اہمیت یہ ہے، ہمارے علماء اکرام نے بتلایا ہے کہ علم کو حاصل کرنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ پابندی سے اور ایک سبق کے ناغے سے 40 دن کی برکت چلی جاتی ہے، یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی بہانوں کی وجہ سے، معمولی باتوں کی وجہ سے ہمارے بچے عصری تعلیم کو، دینی تعلیم کو نہیں جاتے ہیں، چھٹی لے لیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور پابندی کے ساتھ ایک مگن اور شوق ان کو دلایا جائے اور بتلایا جائے کہ آپ کا ٹارگٹ یہ ہے، ہدف یہ ہے، آپ کو ایک بڑا بننا ہے۔ جیسے کرکٹر ہوتے ہیں، کھلاڑی ہوتے ہیں، جب وہ کھیلنے کے طور پر جب میدان میں جاتے ہیں اور ان کے کوچ جو ہوتے ہیں ان کی مخفی صلاحیتوں کو جو اجاگر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر جوش بھی دلاتے ہیں، جذبہ بھی دلاتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ تم آگے جا کر ملک کی نمائندگی کر سکتے ہو۔
تبھی بچے کے اندر حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ جا کر ایک اچھا کھلاڑی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اساتذہ اکرام بھی، جو ٹیچرز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ہر بچے کو حوصلہ افزائی کرے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اگر تھوڑی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی سے زیادہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ ملتی ہے، اور ایسے نازیبہ الفاظ ٹیچر اور اساتذہ کی زبان سے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے طالب علم کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہیں پر وہ جو ہے اپنی پڑھائی کا اختتام کرنے کا سوچنے لگتا ہے۔ اس سب کے ذمہ دار اساتذہ اور ٹیچرز ہوتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو ایک حوصلہ افزائی بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے یہ رکھا، یہ پیشکش کی کہ جو بچے ہیں ان کو علیحدہ کر دیا جائے، تو بچے ہی ہیں، 12 سال کی عمر ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جنگ میں حصہ لے سکتا ہوں، اور انہوں نے اپنے پنجوں کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بہادری کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تو دوسرے جو بھائی ہیں جو ان سے کم ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ نے میرے بھائی کو اجازت دے دی ہے، میں تو اپنے بھائی کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کروائی اور ان چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو پچھاڑ دیا، تو وہ بھی شریک جنگ ہوئے، اور پھر یہی دونوں بھائیوں نے ابو جہل کا کام تمام کیا ہے۔ تو اس میں جو ہے بچوں کے اندر حوصلہ افزائی کرنے سے بچے جو ہے بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو حوصلہ افزائی کے بجائے ہم ان کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیتے ہیں۔ احساس کمتری یہ بچوں کے نفسیات کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کے لیے بہت بڑا منفی اثر ہوتا ہے اس کی زندگی میں احساس کمتری کا ہونا، بہت زیادہ منفی اثر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بچہ جو ہے اس کے جو ذہن ہے، اس کی جو وسعتیں ہیں وہ پوری ایک دم معاف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ بچہ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کی غلطی پر ایک ہلکی سی تنبیہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، حوصلہ توڑنا نہیں چاہیے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم چاہے والد ہوں چاہے استاذ ہوں، والد بھی ہوں تو اپنے بچے کی جو بھی ہوم ورک کر رہا ہے اس سلسلے میں اس کی ہمت افزائی کرے، جو غلطی کر رہا ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے اس کی اصلاح کے لیے مؤثر طریقہ اختیار کرے۔ اور پھر تصحیح نیت ہر چیز کے اندر ضروری ہے۔ نیت کی تصحیح جب تک نہیں ہوگی ہمارا کوئی پلان جو ہے کامیاب نہیں ہوگا۔ نیت کی تصحیح یہ ہوگی کہ جس طریقے سے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم نیت کرتے ہیں کہ یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے اندر بھی نیت ہوتی ہے کہ یہ جو روزہ رکھا جا رہا ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے یا زکوٰۃ کا مال ادا کرنے سے پہلے نیت ہونا ضروری ہے۔ صرف ایسے ہی مال دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ نیت جو ادا ہر چیز کے اندر ضروری ہے، اسی طریقے سے پڑھائی کے اندر بھی نیت اور تصحیح نیت بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ چیزیں نہیں کی ہیں تو اپنے بچوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹ کو ان کے سامنے بتایا جائے کہ دنیاوی جو تعلیم ہے اور اسی طریقے سے جو عصری تعلیم ہے اس کا مادیت سے تعلق رکھا جاتا ہے، اور مادیت جو ہے وہ دنیاوی اسباب کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں۔ اللہ رب العزت کی مخلوق کردہ چیزوں پر ریسرچ کرنے کا نام جو ہے یہ عصری تعلیم کا تعلق رکھتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ منصب فریضہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر خالق تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ جو مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے اس تک معرفت اگر ہماری ہو جائے گی، ہم اس تک پہنچ جائیں گے تو دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے ہیش نظر آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں تک ہو سکے ہم کون سا بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کون سا بھی شعبہ ہو، ہم اپنے بچوں کو اس میں ماہر بنائیں۔ آج انجینئر تو بہت سے مسلمان ہیں، لیکن انجینئروں کے اندر جو اختصاص ہوتا ہے، جو خصوصیت ہوتی ہے، اس سے ہمارے بچے محروم ہیں۔ ڈاکٹر تو بہت ہیں، لیکن ڈاکٹر کے اندر جو خصوصیت رکھنے والے ہیں، جو اختصاص ہے جس میں وہ جو ہے آگے جا کر ایم ڈی وغیرہ کرنے والے ہیں، ایسے ڈاکٹرز کی کمی ہے۔
ہر شعبے کے اندر آدمی اگر ماہر ہوتا ہے تو خود بخود اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو شخص ہمارے سلسلے میں کوششیں کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ اور عربی کا مشہور مقولہ ہے من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ السعی منا والتوفیق من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہے اور توفیق اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے۔ اس لیے یہ عزم اور یہ تہیہ کرے کہ ہم اپنے علاقوں کے اندر رہنے والے جتنے بچے ہیں 100% وہ تعلیم کے اوپر آ جائے، چاہے وہ عصری تعلیم حاصل کر رہے ہوں یا دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوں، کچھ نہ کچھ ان کے اندر پڑھائی ہونی چاہیے، پڑھائی آنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے اسکول کو جا رہے ہیں، کالج کو جا رہے ہیں، تو جہاں ہم ان کے تعلیم کے اوپر توجہ رکھ رہے ہیں وہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے اخلاق کے اوپر بھی توجہ کریں۔ صحیح صحبت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بچے غلط صحبت اختیار کریں گے تو پڑھائی بھی جائے گی اور بچہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا، تو صحبت کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے عربی زبان کے اندر الفابیٹ جو ہوتے ہیں ان میں ایک لفظ آتا ہے صاد۔ اس صاد کے ذریعے سے تعلیم کے وقت جب بچے پڑھنے جاتے ہیں ان سے 4 چیزیں ہوتی ہیں، ان 4 چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 صاد سے آتا ہے صحت۔ زمانے طالب علمی کے اندر جو بچہ تندرست ہوگا، صحت مند ہوگا، وہ پڑھائی کے اندر بھی اچھا ممتاز مقام رکھے گا، اور پھر دیگر جو مدرسوں اور اسکولوں اور کالجوں کے اندر بچوں کو دیگر تفریحی جو کام کروائے جاتے ہیں اس کے اندر بھی وہ نمایاں مقام رکھے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ مرد مومن جو قوی ہوگا وہ اس مرد مومن جو ضعیف ہے اس سے بہتر ہے، یعنی جو آدمی طاقتور ہے وہ کمزور سے بہتر ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحت کی طرف بھی توجہ دیں، ان کی صحت بگڑنے نہ پائے، اس کے لیے جو مقوی غذائیں ہیں ان کو کھلائیں، اور ان کے دماغ کو اور ان کی جسمانی چیزوں کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ دوسری جو صاد سے دوسری چیز آتی ہے وہ صلاحیت ہے، استعداد، یعنی آدمی کو خوگر بنانا۔ زمانے طالب علمی کے اندر جو شخص جو بن جاتا ہے بعد میں وہی رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچپن میں پڑھا ہوا وہ جو ہے پتھر پر نقش کی طرح ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے ہونے کے بعد جو پڑھا جاتا ہے وہ پانی پر لکھائی کی طرح ہوتا ہے۔ جو پتھر پر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور جو پانی پر لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ تو بچپن کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بچوں کے ذہن و دماغ پر پیوست ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم بچپن ہی سے بچوں کو جو ہے صحیح تربیت کرے، صحیح تعلیم دے، تو صلاحیت ان کو بنائے، ان کی صلاحیت کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری جو صاد سے آنے والی چیز ہے وہ ہے صحبت۔ بچے کو صحیح صحبت فراہم کرنا یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو بری صحبت سے بچانا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی جو چیز ہے وہ ہم سب کے بھی لیے ضروری ہے اور بچوں کے بھی لیے ضروری ہے، وہ ہے صالحیت، یعنی ان کے اندر دینی جذبہ پیدا کرنا، ان کو نیک اعمال کی طرف بلانا، نیک اعمال کی طرف شوق دلانا، اور انہیں مساجد لے کر آنا، اور بچوں کے اندر دینی تعلیم کا بھی ماحول بنانا چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت علماء کرام نے لکھا ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جس سے وہ پتہ چل جائے کہ حلال اور حرام کے اندر تمیز کیا ہے، فرض اور واجبات کے اندر کیا تمیز ہونی چاہیے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن معلوم ہوا کہ اس کو طہارت ہی نہیں تھی، اس نے وضو ہی نہیں کیا تھا، تو اب بتائیے نماز اس کی ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی، پوری نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آج بہت سے مسائل ہیں جس میں دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے یہ شکایت ہے کہ اگر کسی دکان کے اوپر جو گلاس لگا ہوا ہوتا ہے
اس کے اوپر پل اور پش کا جو نشان ہوتا ہے. آدمی اگر علم دین حاصل کرنے والا طالب علم ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ پل کا مطلب کھینچنا ہوتا ہے یا آگے بڑھانا ہوتا ہے، یا کس طریقے سے وہ وہاں پر جا کر تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے. جہاں یہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے اندر ہے تو وہیں عصری تعلیم پڑھنے والے طلباء کے اندر بھی علم سے بالکل واقفیت نہیں ہے. علم سے واقفیت بالکل بھی نہیں ہے. طہارت کے مسائل تو بالکل جانتے بھی نہیں ہیں. اور پھر ان سے بعض مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض ایسے شو کے اندر مسلمان چلے جا رہے ہیں اور وہاں پر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام پوچھا جا رہا ہے تو نام بتانے سے قاصر ہے. ابھی ایک کلپ چل رہی تھی جس کے اندر ایک خاتون سے پوچھا گیا تھا کہ رمضان مبارک کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں عربی زبان میں اس کا نام کیا ہے. وہ عورت بتانے سے قاصر ہے، حالانکہ 4 آپشن وہاں پر رکھے ہوئے ہیں. اور ان کو دیکھنے کے بعد ایک مسلمان خاتون ہونے کے ناطے فوراً اس کا جواب دے دینا چاہیے تھا، لیکن وہ جواب دینے سے قاصر رہی ہے. اس سے پورے عالم کے اندر مسلمانوں کی جگ ہسائی ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ گیپ جو دینی مدرسوں کے اندر ہے کہ وہ بالکل انگریزی تعلیم سے ناواقفیت ہے بھی ختم کرے، اور جو ہماری عصری درسگاہوں کے اندر جو گیپ ہو گیا ہے دینی تعلیم سے بالکل وہ واقف نہیں ہے وہ بھی ختم کرے. دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوں اور دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہو کر کوئی ایسا ادارہ قائم کرے جس کے اندر دونوں طریقے کی تعلیم ہوں. ایسے ادارے چل رہے ہیں، کوششیں ہو رہی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کامیابی بنے. جہاں ہم عصری تعلیم کے اندر بہت ماہر بنے وہیں ہم دین سے بھی اچھی طریقے سے واقف ہوں، اور جہاں ہم دینی تعلیم کے اندر ماہر بنے وہیں عصری تعلیم سے کچھ نہ کچھ شد بدھ بھی ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ جو اس وقت پورے ملک کا چیلنج بنا ہوا ہے ہم مسلمانوں کے لیے دینی اور عصری تعلیم کے اندر بہت آگے لے جائیں، اور ہمارے نو نہالوں کو اللہ رب العزت دینی اور عصری تعلیم سے واقف کروائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.